پیارے بھائیوں، دساتیر حیات میں وہ دستور کامل، جامع اور قابل عمل بلکہ پسندیدہ اور ہر دل عزیز ہوتا ہے جو معاشرتی زندگی کو پرسکون، پرامن اور رحمت کا گہوارہ بنائے اور نوع انسانی کی عزت، جان اور مال کو تحفظ فراہم کرے۔ بلا شبہ یہ دستور حیات اور دین حق صرف اور صرف اسلام ہے جو نہ صرف اپنے ماننے والوں بلکہ منکرین کو بھی پیغام رحمت سے نوازتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نہایت جامع ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسلم تسلم، کہ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، امن و سلامتی کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ گے۔ پیارے بھائیوں، دین اسلام میں انسانی عزت کو یوں تحفظ دیا گیا ہے کہ کسی انسان کے عیوب اور خرابیوں کو ظاہر کرنے کی بجائے انہیں چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس حدیث میں اشارتاً عیب جوئی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن جبکہ تمام امتوں کا اجتماع ہوگا ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے عیبوں پر ستر خداوندی کی چادر کا خواہاں ہے تو اسے دنیا میں دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں عیب جوئی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب تلاش نہ کرو۔ پیارے بھائیوں، عیب جوئی اتنا بڑا جرم ہے جو سود سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، کہ بے شک سب سے بڑا سود ناحق طور پر کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑنا ہے، کیونکہ سود خور مسلمان کے مال کو لوٹتا ہے اور اسے مالی نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ عیب تلاش کرنے والا مسلمان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور یقیناً مال کے مقابلے میں انسانی عزت زیادہ قیمتی اور اہم ہے، اس لیے عیب جوئی سود کھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور اس حدیث میں بغیر حق کے الفاظ ایک ضابطہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جہاں کسی شخص کا عیب ظاہر کرنا ضروری ہو وہاں اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ کوئی مظلوم حاکم سے ظالم کی شکایت کرے اور اس کی زیادتیوں کو منظر عام پر لائے، یا کوئی شخص ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہو تو اس کی حرکات و سکنات سے ارباب اقتدار کو آگاہ کرنا یہ گناہ نہیں بلکہ قومی و ملی خدمت ہے۔ اسی طرح اس شخص کی خرابیوں سے آگاہی حاصل کر کے امت مسلمہ کو اس کے ضرر سے بچانا بھی ضروری ہے، جس کے گناہ کا اثر اس کی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہو۔ لیکن کسی شخص کے ان عیبوں کی ٹوہ لگانا جن کا نقصان اس کی ذات سے متجاوز نہیں ہوتا، نہ صرف یہ کہ اس مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے اور بغض و عداوت کا دروازہ کھولنا ہے، بلکہ خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانا اور ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ افروز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تؤذوا المسلمین ولا تعجروہم، کہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ اور نہ ہی انہیں آر دلاؤ، لا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، بے شک جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، پھر اللہ رب العزت بھی اس کے عیبوں کے درپے ہو جاتا ہے اور اس کے عیبوں کو ظاہر فرما کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور پھر بندہ اپنے گھر میں ہی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔
پیارے بھائیوں، اس حدیث کے الفاظ غور کیجئے۔ ہادی دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی عیب جوئی کو حرام قرار دیا، اور اس گھناؤنے جرم کے مرتکب شخص کو اس کے نتائج سے بھی آگاہ فرمایا کہ جب وہ دوسرے شخص کے عیب تلاش کر کے اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے تمام اعمال سے باخبر ہے، جب وہ اس کی پردہ پوشی فرما رہا ہے تو یہ شخص مسلمان کی عیب جوئی کر کے نہ صرف اپنے رب کو ناراض کرتا ہے بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی بنیاد پر خود اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا گڑھا کھودتا ہے۔ اس حدیث کے آغاز میں رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز تخاطب اپنایا اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی کرنا یہ منع ہے، اور انسان کی نجی زندگی میں دخل اندازی یہ ممنوع ہے، اور ایسے افراد جو اپنی کج فہمی، حسد و کینہ یا تکبر و غرور کی بنیاد پر دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی راہ بتائی ہے جس پر چل کر نہ صرف یہ کہ وہ اپنی زندگی کو درست کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کی ایذا رسانی سے اجتناب کرتے ہوئے وہ معاشرے کے اندر محبت و یگانت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب تلاش کرنے میں مصروف رہ کر دوسروں کی عیب جوئی سے باز رہتا ہے۔ ہادی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو بار بار پڑھیے۔ آپ نے کتنی حکمت بھری بات ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ جب آدمی اپنے عیب تلاش کرے گا تو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے گا، اور جب اس کی اپنی اصلاح ہو جائے گی تو اب وہ دوسروں کی عیب جوئی کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جرم سے باز رہنے کا ایک اور اہم نسخہ بھی بتایا ہے، اور وہ باہمی بھائی چارہ ہے، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا بھائی سمجھتا ہے تو اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے لیے برائی کا خواہاں نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، کہ اے مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پیارے بھائیو، اگر ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر لیں تو ایک صالح معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخوت اسلامی کے جذبہ سے سرشار فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تحفظ دینے اور اس کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔